اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جناب ایوب علیہ السلام کی وہ دعا جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ آپ جب بیمار ہوئے، بے انتہا بیمار ہوئے، اور آپ کے بال بچے، آپ کی بیوی، مال متاع، سب کچھ اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر سب کچھ آپ سے چھن گیا، تو آپ ثابت قدم رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرتے رہے، اور آپ نے رب تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے یہ بیماری جو لاحق ہو گئی ہے، یا اللہ تو مجھے اس سے نجات عطا فرما، کیونکہ تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا جناب ایوب علیہ السلام، صبر ایوبی بڑا مشہور ہے، ایوب علیہ السلام کا صبر، جنہوں نے مدت مدید تک بیماری کو برداشت کیا، اور پھر رب العزت نے جب وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ رب العزت نے بیماری سے بھی ان نے پاؤں کو ٹھوکر ماری، قرآن مجید میں ہے، وہاں سے ایک چشمہ نکلا، اور پھر انہوں نے چشمے سے غسل فرمایا، اللہ رب العزت نے بیماری سے بھی ان کو نجات عطا فرمائی، اور ان کے بال بچے بھی پھر ان کو دوبارہ اللہ رب العزت نے پھر لوٹا دیے۔ یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے بیماری سے بچنے کے لیے بھی، اگر بیمار ہے تو وہ بھی اسے بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جناب ایوب علیہ السلام کی دعا ہمیں بتائی ہے، وہ یہ ہے اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جناب ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار رب سے نہایت عاجزی و انکساری اور لجاجت سے پکارا، اور بارگاہ ربوبیت میں عرض کی کہ اے رب العزت، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، بیماری کی لپیٹ میں آ گیا ہوں، اور یہ میرے لیے بڑی ضرر کا باعث ہے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اس لیے جو آدمی بیمار ہو اسے اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے، بار بار وہ پڑھے، تاکہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جناب ایوب علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے بیماری سے نجات عطا فرمائی، اس طرح اس بیمار کو اور جو بھی اس پر عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا